انما اريد النذر واليمين فيما اذا قال لله علی صوم رجب۔ اب طلباء مطالعہ کریں گے نا، کچھ نہ کچھ تو بات پلے پڑے گی نہیں بھائی۔ شروع سے ہی آپ نے بھائی اگر نے اپنی ہمت کو آپ نے پس کر لیا، وہ تو پھر ذرا مشکل ہو گئی۔ آپ با ہمت بنے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں نے کہا کچھ نہ کچھ اب للہ علی صوم رجب، کچھ الفا انشاءاللہ آہستہ آہستہ لگنے سے انشاءاللہ سینہ کھلے گا الحمدللہ۔ للہ علی صوم رجب، اللہ کس کے لیے آتا ہے؟ اللہ یاد رکھنا ہے، ہاں کس کے لیے؟ اللہ لزوم کے لیے آتا ہے نا، الزام کے لیے آتا ہے۔ ہاں کیا معنی کریں گے للہ علی صوم رجب؟ مجھے یاد ہے یہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے، بھائی کیا کروں بعض سے بات بڑھ جاتی۔ یہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ یہ لاہور میں بھی رہے۔ یہاں ایک مسجد ہے مسجد ملا جیون، میں دفعہ رمضان میں ایک جگہ بات چیت کے لیے گیا تو مجھے وہاں پر وہ ساتھی لے کر گئے، فرمانے لگے یہ ہے مسجد ملا جیون۔ یہاں کوئی ساتھی شاید ہوں بھی، یہ لوہاری ہے نا، لوہاری کا علاقہ ہے، کسی کو معلوم ہے؟ کسی نے دیکھی ہو بھائی مسجد ملا جیون؟ دیکھیں ہاں مسجد ملا جیون یاد کرنا ہے، یہ لوہاری میں یاد کرنا۔ مجھے عالمگیر رحمہ اللہ تعالی حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے بتلایا وہاں پر، بلکہ حضرت مولانا عبداللہ انور صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے اسی مسجد میں پڑھتے رہے، یہ مسجد ملا جیون میں، یہ لاہور میں ہی ہے، لوہاری کے اندر ہے، یاد کرنا ہے۔ یہاں ہر پڑھاتے رہے، اس مسجد کا نام ہی مسجد ملا جیون ہے، یاد کرنا ہے۔ ہاں یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک واقعہ ہم نے اپنے استاذوں سے سنا، بہرحال جب نور انوار پڑھتے تھے ایک دفعہ طلباء نے حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں آ کر خبر دی کہ حضرت دریائے جمنا کا پل بھاگ گیا ہے، دریائے جمنا کا پل بھاگ گیا ہے، یاد حضرت بڑے پریشان ہوئے، یاد کہ دریائے جمنا کا پل بھاگ گیا، لوگوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، دریائے جمنا کا پل بھاگ گیا ہے۔ بڑے حضرات سیدھے سادھے اللہ والے تو پوچھا کہ طلباء سے پوچھا وہ واپس آ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا آپ حلوہ کھلا دیں پھر واپس آ جائے گا۔ طلباء بھی اپنے اساتذہ کی درویشی کو سمجھتے ہیں، نہیں یار حلوہ کھلا دیں۔ بہرحال شاید حضرت نے حلوہ کھلایا ہوگا، یہ جو بھی ہو اس کو، لیکن بعد میں یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے استاذوں سے طلباء نے یہ تماشا کیا تو وہ پھر اپنے استاد مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا ارے کی کہہ رہے یہ کوئی دریائے جمنا کا پل ہے، فرمایا کوئی پل بھی بھاگ سکتا ہے، کوئی پل بھی بھاگ سکتا ہے، کوئی پل بھی بھاگ سکتا ہے؟ تو مولا جیون نے فرمایا ہاں، فرمایا پل بھاگ سکتا ہے لیکن مسلمان کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، یاد رکھنا۔ یعنی کیسے صاف دل ہوتے یار، اللہ ہاں کہ فرمایا پل بھاگ سکتا ہے لیکن مسلمان کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی نے ایسے نیک دل اور صاف اور یعنی ایسا اعتماد یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ میں وہاں مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں پر حضرت مولانا جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب دام بقات ملاریہ بڑے حضرات وہاں ویسا سولتے کہ بڑی محبت فرماتے ہیں رحمہ اللہ۔ یہاں بھی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں، بڑی شفقت فرماتے ہیں، وہاں بھی رحمہ اللہ۔ بہرحال وہاں چائے وغیرہ چائے پی یا کچھ اور بہت ذکر خیر ماشاءاللہ کیا ہے۔ پھر جاتے وقت 500 ریال دیے، 500 فرمائیے آپ ریال، اور پھر کچھ اور بھی ریال دیے ہم کو، فرمایا قرآن پاک میں نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نادیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ہاں آیت ہے نا قرآن پاک ایسے ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، یہی ہے اذا نادیتم، کہ تم ہے جب رسول ہمارے پیارے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم رسول کو پکارو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، فرمایا اس سے پہلے صدقہ ادا کرو، یا کرنا۔
ہے تو مجھے کچھ ریال الگ بھی دیے، میں خال کو 20-25 ریال الگ دیے، ذرا وہ عملی طریقہ پر ہم، اور میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہے تو پہلے یہ ریال آپ نے صدقہ کرنا ہے الحمدللہ، تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نادیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، الحمدللہ، بس الحمدللہ، وہ ایک مبارک عمل الحمدللہ، یعنی پہلے بھی صدقہ وغیرہ خیر وہ تو جیسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے، لیکن خاص اس موقع پر بھی الحمدللہ موقع ملے گا جب سلام پیش کرنے کے لیے تشریف لے جائیں تو وہاں پر کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے جائیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل مدینہ ہیں، پھر ان کے اوپر الحمدللہ بڑی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں نے سنایا تھا نا وہ بچی کا واقعہ جو ہے سنایا تھا وہاں، یہی سنا اسی مجلس میں سنایا، ہاں اہل مدینہ سے محبت الحمدللہ ہے۔ ہاں عرض کرتا رہتا ہوں، کوئی بات کوئی ایسی نظر آئے بھی بس انہیں خاموشی اختیار کر لیں، سوائے دعا کے کوئی اور کلمہ نہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ نے ان کا جو ایمان ہے بہت ہے، اہل عرب ہیں، پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ بس کہیں نہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، 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 اللہ تعالیٰ اپنی، آپ دیکھ لیں وہاں غزہ میں، وہاں پر فلسطین میں، وہاں پر گھر تباہ، پورے خاندان شہید ہیں، لیکن زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں آتا۔ تو یہاں دیکھ لیں للہ علیہ صوم رجب ہے، اس لیے مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے، مذاق میں بھی آکڑا ہے، ہاں نہیں مذاق میں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں خال ابھی کوئٹے کا سفر پڑتا، کوئٹے کا سفر پڑتا تو مجھے کچھ ساتھی پہنچانے کے لیے ہے، ایئرپورٹ پر آ رہے، ایئرپورٹ پر تو آپس میں ہے کہنے لگے، وہ آپس میں ہے کہنے لگے چلو ہم مذاق کرتے ہیں۔ اب حالانکہ میں ایئرپورٹ کے قریب پہنچا ہوا، میں خال بس کوئی 2-3 منٹ میں داخل ہونے والا تھا، تو وہاں پر گاڑی میں میرے ساتھ ساتھی تھے نا، تو وہ آپس میں ہے، وہ کہنے لگے بھائی شفیق صاحب کو آپ کہیں، وہ ایئرپورٹ پر تھے بیچارے، ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے ہیں، وہ ایئرپورٹ کے ہے ملازم، وہ ان سے مذاق کرتے ہیں کہ کوئی ابھی آدھا گھنٹہ تاخیر ہے، یاد رہتا ہے بس یہ تک ان کو وہ پریشان ہوں گے۔ حالانکہ میں بالکل ایئرپورٹ کے قریب ہی نہیں، کوئی 2-3 منٹ میں ایئرپورٹ میں داخل ہونے والا تھا، لیکن ان کو پریشان کرنا چاہتے تھے کہ تو پھر اپنے ساتھیوں کا ہمیں کہ بھائی مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں، ہاں نہیں غلط بات، ایسے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم گورا کہ نہیں ایسا نہیں، چلو مذاق بھی ایسا ہو لیکن مذاق میں بھی ہے سنجیدگی ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بھائی عاطف صاحب کو ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، چلو 2-3 دن کوئی عذر رہا ہے، میں خیال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، چلو جب بھی آ جائیں ایک لمحے کے لیے بھی آ جائیں، برکت انشاءاللہ، فائدے سے خالی نہیں ہوں۔ بھائی کیا کر رہا تھا بادران، ہاں تو مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا، جیسے مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ مناسب نہیں تھا، لیکن کر جاتے ہیں تو کیا کرتے طلباء بعض دفعہ، لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ، یہ باتیں بھی فائدے کے لیے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو للہ علیہ صوم رجب، دیکھو تنوین تنکیر میں صبح سے چلا ہوں، ابھی 1.5-2 گھنٹے ہو گئے، ابھی اسے نہیں نکل رہا ہے، لیکن اس درمیان میں کتنا ذکر خیر، خیر کی باتیں، اپنے بڑوں کا ذکر خیر، یہ سب روح ہے، اور یہ سبق کے لیے نور ہے الحمدللہ۔ للہ علیہ صوم رجب، اگر بغیر تنوین کے نہیں ہے یعنی عمل بغیر تنوین کے پڑھیں تو یہ معرفہ ہے، معرفہ صوم رجب، اور اگر تنوین پڑھیں صوم رجب پڑھیں ہے تو یہ پھر ہے ایک اور مولانا سیف الرحمان صاحب مکات ناری فرمائے لگے،
دورہ حدیث حضرت مولانا ادریس کاندھی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث کیا، تو وہ حرکہ ایک واقعہ مشہور ہے حرکہ ایک بیٹے ہیں حرکہ، وہ سائیکل میں پٹرول ڈالنے کے لیے پیسے لیتے تھے، سائیکل میں پٹرول ڈالنے کے لیے کتنی بڑی ہستی، بڑے حضرات الحمد اللہ، اور دنیا کے اعتبار سے کتنی سادگی تو پیسے مولانا سیف الرحمان صاحب غالباً خود ہی فرما رہے تھے کہ میں نے کیا کرا سے یا کوئی اور حضرات تھے، انہوں نے بتایا حضرت سائیکل کے لیے، سائیکل میں تو پٹرول نہیں ڈلتا ہے، اس کو سائیکل اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں تو پھر فرمائے دیکھو یہ اشرات ساعت ہیں، اشرات ساعت میں سے ہے، یعنی یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ دیکھو اب بیٹا باپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، خیر یوں کہ یہ اشرات ساعت میں سے ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا مسیح تھا ہر کو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے یہ جملہ اس دفعہ بھی مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا زیارت کے لیے، تو پھر حضرت نے بتلایا اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ حضرت فرمانے لگے بلکہ غالباً شاید میں نے یہ کیا کہ حضرت انہیں سائیکل میں پٹرول نہیں ڈلتا ہے ایسے۔ تو بھائی بادر ذہن میں آ گئے ہیں، للہ علیہ صوم رجب، بغیر تنوین کے ہو تو معرفہ ہے معنی، لیکن اللہ ہی کے لیے لازم ہے مجھ پر، اللہ ہی کے لیے لازم ہے مجھ پر رجب کے روزے ہیں، رجب کے روزے۔ اگر بغیر تنوین کے ہو تو معرفہ ہے، تو یہاں رجب سے مراد کون سا ہے؟ یہاں رجب سے مراد اس سال کا رجب مراد ہوگا، اس سال معین رجب یاد رکھنا۔ ہاں، اور یہ نظر معین بن جائے گی، نظر معین یاد رکھیں، نظر معین ہے، لہذا ہے اس سال کے رجب کے روزے آگے روزے اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے۔ اگر نہیں رکھ سکا تو پھر بعد میں پھر قضا کرنی پڑے گی، یہ نظر معین ہے۔ ہاں، اور اگر تنوین کے ساتھ ہو للہ علیہ صوم رجب یا رکھیں، صوم رجب تنوین کے ساتھ ہو تو پھر یہ تنوین تنکیر کے لیے ہے، تنکیر کے لیے، جو جیسے ابھی آپ نے پڑھی، یہ تنوین کس کے لیے؟ تنکیر کے لیے ہے، یہ نکرہ ہے۔ تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ رجب سے مراد کوئی بھی رجب یا رکھنا، خواہ اس سال کا رجب ہو یا آئندہ سال کا۔ پھر یہ کون سی نظر بنے گی؟ یہ نظر غیر معین یا رکھنا، نظر غیر معین۔ لہذا پھر چاہے اس سال کے رجب کے روزے بھی یعنی رکھ سکتا ہے، آئندہ سال بھی، موت سے پہلے کسی بھی رجب کے روزے وہ رکھ لے جا کرنا ہے۔ بھائی کوئی بات پلے پڑی ہے؟ اچھا، اور مجھے بتلاؤ، یہ رجب صوم رجبہ بغیر تنوین کے ہو تو معرفہ، یہ رجبہ 16 قسم میں سے کون سی قسم بنے گی؟ 16 قسم میں سے کون سی قسم بنے گی آگرہ؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں یہ کون سی قسم بنے گی آگرہ؟ ہاں، غیر منصف ہے، کون کون سے سبب پائے گئے ہیں اس میں یاد رکھنا؟ ہاں ہاں علم علم اور بدن فعل ہے آگرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی دھیان سے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ دیکھو اگر صحیح محنت کر کے آپ اپنا یہ درس نظامی پڑھیں تو اس کے ساتھ کوئی اور چیز آپ شروع نہیں کر سکتے یاگنا، اگر مطالعے سے پڑھیں۔ ویسے گزرنا ہو تو پھر الگ بات ہے یاگنا، وہ نہیں، اگر مطالعے سے محنت سے پڑھیں یاگنا ہے، اور پھر کوئی اور چیز نہیں یاگنا۔ دیکھو چلو سکول کالج کی تعلیم وہ اپنے اندر الگ، بس کچھ ہمارے جو ہمارے اکابی حضرات ہیں کچھ حکومتی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ میں کروں کوئی اس کے ساتھ کوئی اور ضمیمہ نہیں لگایا جا سکتا یاگنا، کوئی اور چیز نہیں ملائی جا سکتی، یہ خود پتہ نہیں کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخر مطالعہ بھی کر، صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کا آخر تکرار بھی کرنا ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، کیسے آپ وقت نکالیں گے یاگنا؟
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی خود اللہ میاں نے فرمایا نا، یہ تو ہے للفقراء المہاجرین للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون غربا فی الارض، کہ یہ زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا اللہ تعالیٰ اپنے ہاں کاروبار کرنے والے حضرات ہیں نا، وہ تو سفر کرتے ہیں. اب مضارب کو مضارب کیوں کہتے ہیں، مضارب کو مضارب کیوں کہتے ہیں، انہوں نے تو سفر کرنا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، یہ ضربہ سے ہے نا، ضربہ سے سفر کرنا. اچھا تو بہرحال ہے، کوشش یہ ہے خوب اگر محنت سے پڑھیں، یہی چیز بھی آپ کو کافی، لیکن لگے رہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کوشش کرنی پڑتی ہے الحمدللہ. باقی ہاں کوئی اگر سکول کالج کی تعلیم ہے، وہ بھی ذرا نیک ماحول میں کوشش کریں ہیں، نیک ماحول، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں. اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اس کو بھی اپنے چلو الحمدللہ نیک طریقے سے حاصل کریں. جزاک اللہ. اس ماحول میں بھی بہت احتیاط کی. یہ تو ماحول جنت کا ماحول ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، بالکل جنت کا ماحول ہے، ورنہ دائیں بائیں بڑی تیز تند ہوائیں چل رہی ہیں. یہ بچے ہیں، تھوڑی سی دائیں بائیں خطرہ ہوتا ہے. حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب رائیونڈ کے علماء کے بیان فرمانے لگے تو فرمائے ان بچوں کو اپنی گود میں لے لو، ورنہ گودیں بہت ساری ہیں، کسی اور میں جا کریں گے. فتنے ہیں قرب قیامت یاگنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اس زمانے میں رات بھی کل بھی کچھ تو یونیورسٹی کے طلباء تشریف لائے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں کر رہا تھا کہ یہ قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے. پھر اس زمانے میں جس طرح ایمان کو پھیلانے کی محنتیں ہو رہی ہیں تبلیغ جماعت کے ذریعے اور بھی واعظ و نصیحت کے ذریعے، اسی طرح ایمان کو بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یا کہنا ایمان کو بچانا، فتنے ہیں یا رکھنا دار. اور بھائی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بس وہ ہے اپنے بزرگوں کی نیک صحبت، یا ان کا سایہ. یا کہنا ہر شیخ الاسلام ہر مفتی عثمانی صاحب بقات اللہ علیہ بھی بیان فرما رہے ہیں. بس اپنا نیک سایہ ہے، اللہ اس میں رکھے، اہل حق کے سائے میں رکھے، جڑے رہیں ان سے. یا کہنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. تو اب رجب مجھے بتلاؤ، رجب 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے رجب ہے؟ ہاں دھیان سے اب دیکھو، فخر کس چیز کا ہے مجھے یہ بتلاؤ بھائی. فخر کبھی اپنے اندر کوئی کبھی اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے ہے. علم دی یہ تو اپنے آپ کو مٹانے والا علم ہے. اب آپ دیکھ لیں، ایک ایک سوال بے بس کر رہا ہے. ایک ایک سوال پر بے بس ہو رہے ہیں. اس لیے اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. اب رجب ہے، یہ 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے رجب میں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں بس اللہ نے پھر اساتذہ بھی ایسے دے دیے جن کے قدموں میں جا کر یہ چیزیں ہیں. اب یہ اتنا لفظ ہے، یہ مجھے معلوم ہے کہاں جا کر یہ رحیم یار خان میں جا کر اپنے استاد مولانا حافظ الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے وہاں پر کچھ اوراق تھے لکھے ہوئے، اور ان میں اپنی نئے کلمات لکھے ہوئے، وہاں یہ جملہ لکھا ہوا تھا. تو رجب آپ بتاؤ 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے رجب میں؟ غیر منصرف کون سے 2 سبب ہیں؟ ایک تو علم ہے، علمیہ. دوسرا سبب کون سا ہے؟ ہاں نہ دھیان سے ہاں یاد رکھنا. دوسرا سبب اس میں عدل ہے، عدل یاد رکھنا. ہاں دوسرا سبب اس میں عدل ہے، جیسے سفر عدل کہ رجب یہ کس سے معدول ہے. پھر عدل بھی 2 قسم پر ہے، ایک ہے عدل تحقیقی اور ایک ہے عدل تقدیری. یاد رکھنا عدل تحقیقی سے کہتے ہیں جس میں ایک اسم کے وجود اصلی پر غیر منصف پڑھنے کے علاوہ کوئی اور دلیل موجود ہو.
آگے جس میں ایک اسم کے وجود اصلی پر غیر منصب پڑھنے کے علاوہ کوئی اور دلیل موجود ہو. ہاں غیر منصب جیسے ثلاثہ مثلثہ. ثلاثہ کا معنی کیا ہے؟ تین تین. رباع کا معنی چار چار. خماسہ کا معنی پانچ پانچ. سداسہ کا معنی چھ چھ. سباع کا معنی چھ. اور سمانہ کا معنی آٹھ آٹھ. یا عشاء کا معنی عشارہ کا معنی کیا ہے؟ دس دس. یا مثنا و ثلاثہ و رباع. آج ہی بات ذہن میں آ گئی. اللہ تعالیٰ اپنی میں اب ثلاثہ کا معنی کیا ہے؟ تین تین یا رکھنا. ہم نے اب یہاں پر اب یہاں اس میں عدل ہے نہیں یار. کون سا عدل ہے؟ عدل تحقیقی یا رکھنا ہے. کیونکہ یہاں پر ایک اسم کے وجود اصلی پر یعنی مثلث کے اوپر غیر منصب پڑھنے کے علاوہ اور دلیل موجود ہے. وہ کیا کہ ثلاثہ کے معنی میں تکرار ہے. ثلاثہ کے معنی میں تکرار ہے اور تکرار فی المعنی یہ مستلزم ہوتا ہے تکرار فی اللفظ کو. یا کرنا معنی میں تکرار ہے یہ لفظ میں تکرار کو چاہتا ہے. تو اب یہاں پر ہے تو اس لیے اس کی اصل کیا ہے؟ یہ یعنی مثلث کی اصل کیا ہے؟ یعنی ثلاثہ مثلثہ ہے. ثلاثہ کا معنی تین تین. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ثلاثتن تھا. یا کرنا مثلث کا معنی بھی تین تین. رباع کا معنی چار چار. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ اربعتن ہے چار چار. چلو پیچھے سے دہرائی بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ بھائی. عدل تحقیق اسے کہتے ہیں جس میں ایک اسم کے وجود اصلی پر یا اس کو معدول عنہ بھی کہتے ہیں. معدول عنہ یا رکھنا. ہاں ایک اسم کے وجود اصلی پر غیر منصب پڑھنے کے علاوہ کوئی اور دلیل موجود ہو. یہاں نحمیر ہے. نحمیر علم النحو. علم النحو اگر ہو جس میں ایک اسم کے وجود اصلی پر غیر منصب پڑھنے کے علاوہ کوئی اور دلیل موجود ہو. اب یہاں دلیل ہے. یہاں پر کہ ثلاثہ کا معنی تین تین ہے. اب یہاں غیر منصب پڑھنا بھی دلیل ہے اصل اور ساتھ ساتھ غیر منصب پڑھنے کے علاوہ دوسری دلیل موجود ہے. وہ معنی میں تکرار ہے. غیر منصب کی بحث نکالیں اس میں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اب یا رکھنا تو رجب ہے. رجب یا رکھا ہے. اس میں عدل کون سا ہے پھر؟ عدل تحقیقی ہے یا تقدیری یا رکھنا؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. کون سا عدل ہے یہاں پر؟ کہ یہ کہ رجب یہ کس سے معدول ہے؟ الرجب سے معدول ہے. سفر السفر یعنی السفر سے معدول ہے. سفر سے معدول ہے. اب یہاں عدل تحقیقی ہے. التحقیقی ہے یعنی ایک اسم کے وجود اصلی پر غیر منصب پڑھنے کے علاوہ دلیل موجود ہے یہاں پر. اور وہ کیا ہے؟ یا رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ رجب ایک معین مہینے پدلا کر رہا ہے. رجب ہے سفر ہے یہ ایک معین مہینے پدلا کر رہا ہے. ایک معین مہینے پدلا کر رہا ہے. آگے نا ایک شوال کے الہ ہے ایک خاص ایک. تو یہ تعین یہ قرینہ ہے کہ یہ ایسے لفظ سے نکلا ہے. ایسے لفظ سے کہ جس میں تعین پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ موجود ہے. اگر ہاں بھائی حاضر ہیں یا غائب پھر ہے. یہاں عدل بھی کون سا؟ اب یہ اتنا لفظ ہے. مجھے اندازہ ہے کتنے اساتذہ قدموں کی خاک چھانی ہے اور تب جا کر ایک لفظ یہ کھٹا کیا. اللہ تعالیٰ یہ مسافر کو پتہ ہوتا ہے کہ کن کن وادیوں سے گزر کر وہ پہنچتا ہے اور ایک بات کو کہاں سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اب یہ اتنی بات نہیں ہے ہمارے نیک ہے ان سے کہ رجب یہاں عدل کون سا ہے؟ عدل تحقیقی ہے. التحقیقی سے کہتے ہیں جس میں ایک اسم کے وجود اصلی پر غیر منصب پڑھنے کے علاوہ کوئی اور دلیل موجود ہو. یا اور یہاں پر دلیل موجود ہے کہ اب رجب ہے نا یہ الرجب سے معدول ہے. الرجب سے سفر السفر یعنی السفر سے معدول ہے. دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ یا رکھنا کہ رجب ایک معین مہینے پدلا کر رہا ہے. معین مہینے پدلا کر رہا ہے. سفر ایک معین مہینے پدلا کر رہا ہے. تو یہ تعین ہے. یہ قرینہ ہے اس بات کے اوپر کہ یہ ایسے لفظ سے نکلا ہے. ایسے لفظ سے معدول ہے جس میں تعین پر دلالت کرنے والا کو ہے لفظ موجود ہے. اور وہ تعین پر دلالت کرنے والا لفظ کیا ہے؟ وہ الف لام ہے. ہاں الف لام.
भाई पता नहीं पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी बात रहा है, तो फिर अर्ज करूँ अगर ये 16 किस्म में से कौन सी किस्म है रजब का लफ्ज़ है? गैर मुसीब। हाँ, इसमें कौन कौन से 200 मौजूद हैं? अलम। देखो पहले आप क्या, अलम, अलम और अदल, अलम और अदल। अदल कौन सा है यहाँ पर? यहाँ अदल तहकीकी। अल तहकीकी तारीफ क्या है कि एक इसम के वजूद असली पर गैर मुनसिब पढ़ने के अलावा कोई और दलील मौजूद हो। और अदल तकदीरी किसे कहते हैं? हाँ, यहाँ लिखा हो अल तकदीरी किसे कहते हैं? अल तकदीरी यहाँ शायद लिखा भी हो, अल तकदीर यहाँ के, यहाँ भी देखो अल तहकीकी के जिसकी वाकई कोई असल हो, वाकई कोई असल हो। यहाँ अपने सादा लफ्ज़ों में लिखी है बात रहा है, जिसको मैंने काफ़िया है, शाहजामी है, सबको सामने रखकर आपके सामने जो अपने असाज़ा से तारीफ सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। एक इसम के वजूद असली पर गैर मुनसिब पढ़ने के अलावा कोई और दलील मौजूद हो। और अल तकदीरी किसे कहते हैं? जिसमें एक इसम के वजूद असली पर है, मादूल अनहु पर, वजूद असली पर गैर मुनसिब पढ़ने के अलावा कोई और दलील न हो जाता है। हाँ, जैसे उमर किससे निकला है? आमिर से निकला है। जुफर किससे निकला है? जाफिर से। कि उमर, ये जुफर का लफ्ज़ ये कलाम में अरब कलाम में गैर मुनसिब पाए गए। और गैर मुनसिफ वो होता है जिसमें 200 मौजूद हों। ये एक कायम मकाम के हैं, एक कायम मकाम के हैं मौजूद हो। तो अब यहाँ पर उमर में एक सबब तो मौजूद था, कौन सा? अलम याद रखना। और जुफर में भी एक सबब मौजूद था, अलम। हाँ, और एक सबब से तो कलमा गैर मुनसिफ नहीं हो सकता। तो लिहाजा है इसको नहीं गैर मुनसिफ बनाने के लिए क्या, हाँ, इसमें दूसरा सबब अदल फर्क कर लिया गया। इसमें दूसरा सबब अदल फर्क कर दिया गया कि ये लफ्ज़ किसी से निकला है, जाग रहा है। हाँ, इसको यहाँ पर कह रहे हैं अल तकदीरी वो है जिसकी असल वाकई न हो बल्कि मान ली गई हो, बल्कि फर्ज कर ली गई हो, याद है। हाँ, जैसा कि उमर, हमारी वहाँ अलामात में भी हमने लिख दिया है वहाँ पर उमर में अल तकदीरी के जिसमें एक किस्म के वजूद असली पर गैर मुनसिब पढ़ने के अलावा कोई और दलील ना हो, बस सिर्फ गैर मुनसिब पढ़ना ही दलील। जैसे उमर का लफ्ज़ है, जुफर का लफ्ज़ है, कलाम में अरब में गैर मुनसिब पाए गए। और गैर मुनसिब वो होता है जिसमें 200 मौजूद हो या एक कायम मकाम 2 के हो जाना। तो यहाँ एक सबब तो मौजूद था, कौन सा? अलम। और एक सबब की वजह से कलमा गैर मुनसिफ नहीं हो सकता। तो लिहाजा इसको गैर मुनसिफ बनाने के लिए इसमें दूसरा सबब अदल फर्क कर लिया गया। हाँ, कर लेंगे भाई रहे। हाँ, अल्लाह ताला अदल फर्क कर लिया यहाँ पर है। हाँ, तो अच्छी तरह जहन में आ गई बात रहे। जज़ाकल्लाह। लेकिन इसमें गैर मुनसिफ मुस्तमल होता है, लेकिन इसमें गैर मुनसिफ होने का सिर्फ एक सब मार्फा पाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल का लिहाज करके इसकी असल उम्र मान ली गई है। तो भाई की बात पल्ले पड़ी है रहे। हाँ, तो अब मैं फिर कर दूंगा रजब का लफ्ज़ में खैर उम्मीद है इंशाल्लाह जहन में आ गई बात। ये रजब 16 किस्म में से कौन सी किस्म है? हाँ, कौन सी किस्म है भाई? आपकी गाड़ी कहाँ जा रही भाई? अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलो एक बात है, हाँ, क्या करूं भाई, बात कहाँ से बात चल रही है? तो बहरहाल ये तनवीन कौन सी होती है? तनकीर की। उम्मीद है इंशाअल्लाह तफसील ज़हन में आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलें। और तनवीन तमक्कुन की, ये तनवीन तनकीर की। और तीसरी किस्म कौन सी है? तनवीन इवज़ की। याद रखना, तनवीन इवज़ी कौन सी होती है? हाँ, जो मुज़ाफ इलैह के इवज़ में आए या किसी और हरफ के इवज़ में आए, बस ये भी लिखा है। चलो ये 2 दफ़ा लगा ले हैं। जो मुज़ाफ इलैह के इवज़ में हो या किसी और हरफ के इवज़ में हो जाएगा। जो मुज़ाफ इलैह के इवज़ में हो या किसी और हरफ के इवज़ में हो जाएगा।
مضافرے کی مثال تو آپ نے پڑھی رکھی ہے، جیسے یوم اذن اصل میں کیا تھا، حین اذن ساعت اذن، جو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی۔ اب یہاں پر یوم اذن اصل میں کیا تھا، یوم اذ کان کذا، کان کذا، یوم مضاف اذ کی طرف، آگے اذ مضاف ہے پورے جملے کی طرف، کان کذا کی طرف، تو یہاں کان کذا جملے کو حذف کر کے اس کے بدلے میں اذ مضاف کے آخر میں تنوین لے آئے، تو کیا بن گیا، یوم اذن ساعت اذن حین اذن۔ یہ ہے آج یا کسی اور حرف کے عوض میں ہو، یا کسی، یہ میں نے لفظ اس لیے بڑھایا ہے۔ اب دیکھو دواعن آپ پڑھ لیں گے، دواعن، دواعن، دواعن اصل میں کیا تھا، دواعن اصل میں کیا تھا، دوائبو، دوائبو۔ اب یہاں پہلے دوئیہ والا قانون، واو کو واو یہ پڑھ لیں گے، واو ما قبل مکسور ہو، واو کو یا سے بدل دیا، کیا بن گیا، دوائیو یا۔ اب آگے دوائن والا قانون ہے کہ یا کو بمائے ضمے کے حذف کر کے اس کے بدلے میں آخر میں تنوین لے آئے، تو کیا بن گیا، دوائن۔ اب یہاں بھی یہ اچھا، اب میں آپ سے پوچھ لوں، آپ سے پوچھ لوں کہ دوائن 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے، دوائن 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے، غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کے کون کون سب موجود ہے، ہاں، جمع منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع کا معنی کیا ہے، جمع ہے ایسی جمع کہ جس پر جمعوں کی انتہا ہو جائے، جمع منتہی الجموع ایسی جمع جس پر جمعوں کی انتہا ہو جائے، یعنی اس کے بعد جمع تکسیر، جمع سالم آ سکتی ہے، جمع تکسیر نہیں آ سکتی۔ یہ شرح جامع میں آپ دیکھیں نا، جمع منتہی الجموع ایسی جمع کہ جس کے اوپر جمعوں کی انتہا ہو جائے، جمعوں کی انتہا ہو جائے، یعنی اس کے بعد جمع سالم تو آ سکتی ہے، جمع سالم واو نون کے ساتھ، یا نون کے ساتھ، الف تا کے ساتھ، لیکن جمع تکسیر نہیں آ سکتی۔ جمع منتہی الجموع جس پر جمعوں کی انتہا ہو جائے، کہ مزید جمع تکسیر نہیں آ سکتی۔ دیکھو جیسے یمین ہے نا، یمین، یمین کی جمع کیا ہے، یمین کی جمع ایمن ہے، یمین کی جمع تکسیر ایمن ہے، اور پھر ایمن کی جمع کیا آتی ہے، ایامن۔ یہ جمع منتہی الجموع ہے نا، جمع اقصا ہے، جمع منتہی الجموع ہے، یعنی اس کے بعد مزید جمع تکسیر نہیں آ سکتی، لیکن جمع سالم واو نون کے ساتھ آ سکتی ہے، ایامنون اور ایامنین، یا رکھنا ہے۔ ہاں، جیسے صاحب کی جمع کیا ہے، صواحب، صاحب کی جمع ہے صواحب، یا رکھا صواحب۔ اب یہاں پر مزید جمع تکسیر نہیں آ سکتی ہے، یعنی جمع کی انتہا ہو گئی، جمع تکسیر کی انتہا ہو گئی، لیکن جمع سالم اس کے بعد آ سکتی ہے الف تا کے ساتھ، صواحبات آ سکتی ہے۔ جیسے بخاری شریف میں آپ پڑھ لیں گے، ان صواحبات یوسف، یا کہنا، ان صواحبات یوسف، یا کہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان صواحبات یوسف، یا کہنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان صواحبات یوسف۔ چلو پڑھ لیں گے آگے ہیں، بے شک تم صواحبات یوسف کا معنی کیا ہوگا، صواحبات یوسف کا معنی مطلب بخاری شریف میں پڑھا ہوگا آپ نے، ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ، ہاں، ویسے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم یوسف کے ساتھ والیوں میں سے ہیں، تم یوسف کے ساتھ ہاں، یوسف کے ساتھ ہیں، جیسے یوسف کے ساتھ والیوں میں سے ہیں، ہاں، مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کا ظاہری معاملہ کچھ اور تھا اور اندر کا معاملہ کچھ اور تھا، یا ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ جیسے اللہ جیسے ہے نا، زلیخا نے وہ دعوت کی نا، یا مصر کی عورتوں کی دعوت کی،
اللہ تعالیٰ اپنے اب بظاہر تو وہ دعوت تھی یا رکھنا، لیکن اصل اندر معاملہ کیا تھا؟ اپنا عذر پیش کرنا تھا اصل یا رکھنا. ہاں تو ہر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ابوبکر صدیق فرمایا مرو ابا بکر کے ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ. تو ہر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ادھر پہ حضور رقی ہے نا، وہ نرم دل والے ہیں، نرم دل والے ہیں، شاید وہ نماز نہ پڑھا سکے، لیکن اندر میں یہ تھا کہ دل میں یہ تھا کہ میرے ابا جی کہیں حضور کے مصلی پر کھڑے ہوں تو کہیں لو نے یہاں پر کوئی اور ہے، ایسے ہی تھا نا، ہاں کوئی اور فال نہ لیں یا کرنا ہے، ہاں حضور کا اس لیے پڑھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے تنبیہ فرمائی، ان کن صواحبات یوسف یا کرنا ہے فرمائی تنبیہ فرمائی ہر ابوبکر فرما کو وہی نماز پڑھائیں، وہی نماز پڑھائیں یا کرنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ امہات المومنین سب ہماری مائیں الحمدللہ. اللہ پاک ذات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. پھر اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بخاری شریف سے نکال کر دکھائیں مجھے وہی مقام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما سکتے ہیں، تنبیہ فرما سکتے ہیں. اللہ آپ نے تو بھائی کیا کر رہا تھا بات، ذرا کس طرف چلا گیا میں، ایک کون سی بات چلے، صواحبات کی پڑھائی نے آگے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ کیا معاملہ تھا صواحبات یوسف. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ. کون صواحبہ تو الف تا کے ساتھ آ سکتی ہے، اس کی میں نے مثال دی تھی نا، جیسے ان کن صواحبات یوسف یا کہنا. اللہ تعالیٰ اپنی تم یوسف کے ساتھ معاملہ کرنے والی ہے جیسی میں سے ہاں مراد والا مراد یہاں پر زلیخا تھی نا، زلیخا، اور پھر وہاں آ گیا وہ بھائی کس طرف کون سی بات. ہاں جی دوا ان سے تھے. تو یہ تنوین کون سی ہے؟ تنوین یہاں سوال یہ تھا کہ یہ تو غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف پر تو تنوین نہیں آ سکتی. تو کیا جواب ہے اس کا؟ ہاں یہ غیر منصرف پر تنوین تمکن کی پڑھنا منع ہے، اور یہ کون سی ہے؟ یہ تنوین عوض کی ہے، یاد رہا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اور آگے اگلا کون سا کر لیں گے؟ یہ شروع میں ویسے ہی رہا، دیکھنا شروع کے صفحات میں انشاءاللہ مل جائے گا. ایک کتاب طہارت سے آگے رہ دیکھیں. اچھا چلو بھائی اللہ تعالیٰ ان کن صواحبات یوسف. ہاں چلو میں تھوڑا سا میں کر دوں گا سمجھا. اور تنوین مقابلے کی کون سی ہوتی؟ تنوین مقابلے کی ہے، تنوین مقابلے کی ذرا دھیان سے سمجھنا. تنوین مقابلے کی کون سی ہوتی ہے؟ تنوین مقابلے کی جو جمع مذکر. ہاں جزاک اللہ. کہاں جمع کون سی؟ جزاک اللہ. تنوین مقابلے کی وہ ہوتی ہے جو جمع مذکر سالم کے آخر میں آئے، جمع مؤنث کے یعنی جمع مؤنث سالم کے آخر میں آئے، جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں ہے. جیسے اس کی مثال مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات.
اچھا چلو بھائی اب ذرا آگے آؤ ذرا. اب مجھے بتاؤ قرآن پاک میں آتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ یاد رہا ہے. ہاں بتلاؤ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. اب مجھے بتلاؤ یہ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ یہ 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ یاد رہا. اب غور کرو بھائی. اب بھائی زور لگاؤ بھائی. بھائی ہمارے مجاہد بھائی لگاؤ زور. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خوش ہے. چلو کوشش کریں. چلو بھائی چلو بھائی ماشاء اللہ. ہاں جزاک اللہ بھائی. اللہ برکتوں سے نوازے ہیں. اللہ خوش رکھے. چلو ساتھی ماشاء اللہ. ہم بتلاؤ ذرا عرفات ان 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ ہاں عرفات ان 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ غیر منصرف ہے یا کہاں یہ ہے؟ اچھا اس میں کون کون سے 200 موجود ہیں؟ کون کون سے؟ ایک تو علم ہے. علم یا رکھنا. ایک اس میں کیا ہے؟ علم ہے. اور دوسرا سو کون سا ہے اس میں؟ دھیان سے بتلائیں رہا بھائی. جی دوسرا سو کون؟ یہ غیر منصرف ہے نا. ایک سو تو اس میں کیا ہے؟ علم ہے. اور دوسرا تانیث ہے. دوسرا تانیث ہے. ایک تو علم ہے اور دوسرا تانیث ہے. بہر اب میرا سوال یہ ہے کہ غیر منصرف کے آخر میں تو تنوین نہیں آتی. غیر منصرف کے آخر میں تو تنوین نہیں آتی. آگے نا یہ روح المعانی میں بھی لکھا ہوا وہاں پر یہ غیر منصرف میں تو تنوین نہیں آتی ہے. تو یہاں تنوین آپ نے کیسے پڑھ لی؟ ہاں نئے ساتھی بتلائیں رب ہم بولے ہیں جو پہلی دفعہ دورے میں شریک ہے نا وہ رقم پہلے بولیں ذرا بھائی. سوال ہے نا. ہاں یہ دے اللہ اس سے بھی یہ توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے. السائل کالاعمی یا رکھنا. السائل کالاعمی. ہمارے نیک استاد فرمائے کہ سوال کرنے والے کی مثال اندھے کی طرح ہوتی ہے. اندھے کی طرح یعنی جب سوال کر رہے ہوتے ہیں جواب پر نظر نہیں ہوتی. جواب سے وہ اندھے ہوتے ہیں بے خبر ہوتے ہیں یا کہنا. ہاں اور جواب کو جواب کیوں کہتے ہیں؟ جواب کو مجھے بتلانا بھائی. جواب کو جواب کیوں کہتے ہیں؟ سوال جواب یاد کرنا. ہاں 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 جزاک اللہ. جواب کو جواب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جواب کا معنی ہے کاٹنا. یہ کس کی مصدر ہے؟ اصل میں تھا ہاں جاب یجوب یا رکھیں جواباً. جاب یجوب جواباً ہے. یہ غالباً مجرد کی مصدر ہے. جاب یجوب جواباً. جواب کا معنی ہے کاٹنا ہے. تو جواب کو ہی جواب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی سوال کو کاٹ دیتا ہے یا کہنا. ہاں اسی طرح اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی جاب یجوب اجوب ہے میں طے کر رہا تھا. سفر کو طے کر رہا تھا. ہاں کاٹ رہا تھا نہیں. تو بھائی کیا کر رہا تھا بادرہ. ہاں جی اچھا. تو یہ عرفات میں یہ ہے غیر منصرف ہے. غیر منصرف ایک تو صوب اس میں علم ہے اور دوسرا تانیث ہے. تانیث. اب سوال یہ ہے کہ غیر منصرف میں تو تنوین نہیں آ سکتی. تو یہاں پر یہ تنوین کون سی ہے؟ للا ہاں تو یاد رکھنا یہاں پر یہ تنوین مقابلے کی ہے. کون سی تنوین ہے؟ یہ تنوین مقابلے کی ہے بھائی. یہ تنوین مقابلے کی ہے. تنوین مقابلے کی کون سی ہوتی؟ تنوین مقابلے کی دھیان سے. تنوین مقابلے کی وہ ہوتی ہے نا ابھی آپ نے پڑھی ہدایت النحو میں پڑھی کافی میں یہ پڑھی تعریف. تنوین مقابلے کی وہ ہوتی ہے جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں آئے جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں. جو جمع جیسا کہ مسلمات کے آخر میں تنوین ہے یہ مسلمین کے نون کے مقابلے میں ہے. اچھا اب مجھے بتلاؤ کہ یہاں عرفات میں یہاں پر کون سا جمع مذکر سالم ہے جس کے مقابلے میں یہ تنوین آ رہی ہے؟
اب دیکھو ایک لفظ آپ کو بے بس کر رہا ہے. فخر کس چیز کا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب دیکھو ایک بات کو سمجھنے کے لیے کتنا زور لگتا ہے. لا اللہ اپنی میں ہے. اب آپ بتاؤ یہاں پر عرفات میں یہ روح المعانی میں ہے تنوین مقابلے کی ہے، لیکن اب آپ تنوین مقابلے کی تو وہ ہوتی ہے جو جمع مذکر سالم کے آخر، جمع مؤنث سالم کے آخر میں آئے جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں. تو یہاں کون سا جمع مذکر سالم ہے جس کے مقابلے میں یہ تنوین آ رہی ہے؟ ہاں بتلاؤ بھائی ذرا نا. ہاں بولو بھائی. تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یاد رکھنا اب ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے کتنی کتابوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے. اب یہ کافیہ کا ایک مقام ہے عدل کی بحث میں، اس سے یہ اس کا جواب میں مستمد کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ یاد رکھنا یہ جو مسلمات میں کون سی عرفات میں یہ تنوین مقابلے کی ہے. حالانکہ تنوین مقابلے کی تو وہ ہوتی ہے جو جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں آئے، جمع مؤنث سالم کے آخر میں آئے جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں. اب یہاں تو کوئی جمع مذکر سالم نہیں ہے. یاد رکھنا عرفات کے مقابلے میں کوئی ہے یہاں پر جمع مذکر سالم، کوئی عارفون عارفات، یعنی وہ الگ ہے. یاد رکھنا تو یاد رکھنا یہاں جو عرفات میں یہ تنوین مقابلے کی کہہ رہے ہیں اس کو حملاً علی النظائر. یاد رکھنا ہاں حملاً علی النظائر. یاد رکھنا ہاں کہ یہاں یہ تنوین مقابلے کی ہے، اس کو تنوین مقابلے کی کہہ رہے ہیں حملاً علی النظائر، یعنی ان مثالوں پر حمل کرتے ہوئے، ان مثالوں پر حمل کرتے ہوئے آگے نا، یعنی جمع مؤنث سالم کی ان مثالوں پر حمل کرتے ہوئے جن میں جمع مؤنث سالم کے آخر میں تنوین جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں آ رہی ہے. پھر کہہ لیں کہ اب یہاں تو بظاہر یعنی عرفات کے مقابلے میں کوئی جمع مذکر سالم نہیں ہے جس کے مقابلے میں یہ تنوین آ رہی ہو. تو یہاں پر عرفات میں جو تنوین مقابلے کی کہہ رہے ہیں حملاً علی النظائر، یعنی جمع مؤنث سالم کی ان مثالوں پر حمل کرتے ہوئے جن میں تنوین جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں آ رہی، جیسے مسلمات مومنات. نہیں رکھنا تو بھائی کوئی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ اور ورنہ تو بظاہر یہاں پر اور روح المعانی میں لکھا ہے کہ تنوین مقابلے کی ہی یادنا. اور تنوین مقابلے کی تو وہ ہوتی ہے جس کے جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں آئے جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں، اور یہاں تو کوئی جمع مذکر سالم ہے نہیں. یاد رکھنا تو پھر کیسے کہیں گے یاد رکھنا؟ تو یہ تنوین مقابلے کی ہے حملاً علی النظائر، یعنی ان مثالوں پر حمل کرتے ہوئے کہ جن میں تنوین جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں آ رہی ہے، یعنی جمع مؤنث سالم کے ان مثالوں پر حمل کرتے ہوئے جن میں تنوین جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں آ رہی ہے. تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی، یعنی مسلمات مومنات وہاں پر ہے، تو لہذا ان پر حمل کرتے ہوئے اس کو بھی تنوین مقابلے ہی کہیں گے. یادنا تو بھائی کوئی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ ذہن میں آئی ہے بات رہی. یہ دیکھو ایک لفظ کے حل کرنے کے لیے کتنا آدمی کو گہرائی میں جانا پڑتا ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سب کچھ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی بیٹے سو گئے؟ اچھا چلو اندر بھائی عمر گھر میں جانا، روح المعانی کی جلد اول اگر سامنے رکھی ہو کتاب میں لے کر آنا روح المعانی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ سامنے الماری میں تو تنوین کتنی قسمیں ہو گئی بھائی تنوین کی؟ ہاں کون کون سے؟ بہرحال کل تنوین تمکن کی، اور پھر اس کے بعد تنوین تنکیر کی، اور تنوین اللہ کا شکر چاروں ہو گئی. اب ایک اور رہ گئی، کون سی؟ تنوین ترنم کی. تنوین ترنم بھی کون سی ہوتی ہے؟ بس ہاں جو اشعار کے آخر میں آتی ہے. ایک صاحب کہنے لگے تنوین ترنم کی جو سر لگانے کے لیے آتی ہے، سر یاد رکھنا. بہرحال جو آواز کی خوبصورتی کے لیے شعروں کے آخر میں آتی ہے یاد رکھنا. اللہ اپنی جیسے اقل اللوم آزل والاتابا فقولی ان اصبت لقد اصابنی. یاد رکھنا
अक़िल लौम आज़िल वल इताबन है। भाई एक मेरी बात याद रखना, ये जो अशार है ना, अशार याद रखना। आम तौर पर जो शायर लोग हैं ना, शायर लोग अगर अपने बुजुर्गों से इस्लाही ताल्लुक न हो तो ये सूरतों के फितनों में मुब्तला होते हैं। याद रखना बस, वो लगे रहते हैं, किसी की नाक ऊपर कर दी, किसी के मखाल अगर नाक की तारीफ करने लगेंगे तो आसमान में पहुंचा देंगे। हालांकि ये नहीं देखते कि जब नाक बह रही होती, नजला लगा होता, उसको क्या हाल होता है। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। बस अल्लाह ताला है, ये सब चीजें आर्जी हैं। याद रखना हर शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह हर की खिदमत में एक नौजवान को लाया गया, वो कोई सूरत के फितने में मुब्तला हो गए तो हजरत ने एक ही जुमला फरमाया, एक ही जुमला इरशाद फरमाया, फरमाने लगे आप इनकी तरफ देखते हैं, उस जात की तरफ नहीं देखते जिसने इनको हुस्न बख्शा है, वो कितना हसीन होगा। खुद अल्लाह मियाँ कितने हसीन जमील, जिनके पास रंग रूप पे खजाने, शक्लों के खजाने, तो उनके पास याद रहा। यहाँ की सब शक्लें आर्जी हैं यार रहा। बचपन में और शक्ल, जवानी में और शक्ल, बुढ़ापे में शक्ल क्या नाम तक बदल जाते हैं। कोई बाबा जी, कोई बेबे जी, कोई आपा जी, ये सब लग जाते हैं लग रहा। और बुढ़ापे के सारे अलकाम। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला ठीक जज़ाक अल्लाह। थोड़ा सा निशान ला कर रखो, फिर मैं बतलाता हूँ। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी, ये ज़ाहरी शक्लें आर्जी हैं, इनके पीछे हाँ अपनी नजरों की भी हिफाजत याद रहा। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्ग साहब मौलाना शाह साहब रहमहुल्लाह ताला तलबा को नसीहत फरमाते हैं कि हर एक की धी बहन को अपनी धी बहन की तरह समझें, हर एक की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की तरह समझें, हर एक की इज्जत को अपनी इज्जत की तरह समझें कि ये इज्जत तो हर घर के अंदर मौजूद है। याद रहा अल्लाह ताला अपनी। हाँ मैं वहाँ जब मदीने में खड़ा हुआ तो वहाँ पर एक और कुछ नौजवान खड़े हुए, उनमें से एक कहने लगे मेरी पसंद की शादी हो जाए, मेरी पसंद की शादी हो जाए। करीब एक भाई खड़े हुए कहने लगे तुम भी तो इसकी फिक्र करो, तुम्हें भी कोई पसंद करे, तुम्हें भी तो कोई देखे अगला, तुम्हारी शक्ल को भी कोई देखे अगला। हाँ तुम भी तो अपने आप को ऐसा बनाओ, तुम्हें भी कोई देखे अगला। हाँ गलत बात है। अल्लाह आदमी ये नजरें उठाने की वजह से पसंदीदा नहीं बनता, नजरें झुकाने की वजह से पसंदीदा बनता है। रब की नजर में भी और रब के बंदों की नजर में भी आगना। वरना तो आप देख लें अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, वरना तो आगे जो नजर के फितने मुब्तला होते हैं उनको तो लोग बिल्कुल आवारा गर्द का लफ्ज़ बोलते हैं, कितने नामुनासिब लफ्ज़ बोले जाते हैं। अल्लाह ताला भाई पहले तो ताल्लुक मना है, गलत बात है। जब भाई बिला जरूरत तो है अजनबी औरत से बातचीत करना ही मना है। बिलखुसूस हर ऐसी तन्हाई जिसमें फितने का अंदेशा हो उससे तो दूर रहे यार। ना टेलीफोन पर भी एहतियात किया करें आगना हो, ये फितना है ना। बस एक दफा मैं खाल कहीं बाहर सफर से वापस आया तो वो टेलीफोन की घंटी बजी तो एक खातून का फोन था, खातून का फोन है। बहरहाल वो सलाम के बाद कुछ कलमों के बाद वो टेलीफोन पर कहने लगी, मुझसे कहने लगी मैं आपसे दोस्ती चाहती हूँ, आपसे दोस्ती चाहती हूँ मैं आपसे दोस्ती चाहती हूँ। और टेलीफोन पर कहने लगी कि मैं आपसे दोस्ती चाहती हूँ ना। हाँ ठीक है। बहरहाल मैं करूं अब ये इस किस्म के जुमले होते हैं ना, ये फिसला देते हैं। हाँ लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है मेरे ऊपर मेरे हरक का साया था। मैंने साफ कह दिया उनको, जवाब में साफ कह दिया कि मैं दोस्ती के काबिल नहीं हूँ, दोस्ती के लायक अल्लाह पाक की ज़ात है ना। हाँ मैं दोस्ती के लायक नहीं हूँ, दोस्ती के लायक सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, उनसे दोस्ती लगाएं जाकर। हाँ मुझसे तो कोई दीनी मसला पूछना है, बात पूछनी है, मुझे मालूम होगी तो बतला दूंगा, नहीं तो बहरहाल और हरास से रब्ता कर लें, पूछ लें आकर। लेकिन ये इस किस्म के बातें हैं। हाँ ये टेलीफोन पर ये इस किस्म के फितने आ रहे होते हैं। हाँ
اللہ تعالیٰ اپنی بس اپنے کام میں لگے ہیں. ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے ابھی تک نمبر یاد نہیں ہے فون کا، یہ رکھا ہوا صرف سننے کے لیے کچھ رکھا ہوا یہ ہے کوئی، یا ایک دو گھر والے ہیں بس ان سے کوئی خرید معلوم کر لیتا ہوں ہفتے میں یا جب ایک بس وہ بس باقی اور نہیں. لیکن چلو آپ حضرات ضرور اب یہ ضرورت کی چیز بن گئی ہے، لیکن اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے بلا ضرورت اس کے استعمال سے بچا کریں. ہاں بلا ضرورت بچا کریں. ہاں اپنے کام میں لگے رہیں جس کام کے لیے اللہ. اس میں دیکھیں وہ فیضا فضتم من عرفات نکالیں، یہ روح المعانی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ سب چیزیں عارضی ہیں، شکلیں یہ سب عارضی ہیں. دیکھو ایک اپنی جائز خواہش ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ چلو کوئی معلوم ہو گیا غائبانہ طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان گھر میں رشتہ ہے یا اپنا ہے، چلو اپنی جائز خواہش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ میرا وہاں رشتہ ہو جائے. لیکن خواہش کو اپنے اوپر سوار نہ کریں یا اپنا. ہاں بلکہ اپنی جائز خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے حق میں اگر یہاں رشتے میں خیر ہے تو یہاں نصیب فرما دیں، یا اللہ یا اللہ جہاں آپ کے علم میں جہاں میرے لیے بہتر ہے وہاں نصیب فرما دیں. الحمدللہ بس یہ سب بڑی تیزی کے ساتھ ہاں اللہ پہ بہت جلدی یہ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. ایک ہی بخار آ جائے آپ دیکھ لیں، یا پیچس کی تکلیف لگ جائے، بالکل بالکل چہرے کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، چہرہ بالکل سوکھا ہوا نظر آتا ہے. ایک شیخ تھے نا، شیخ یا ان کی باندی پر کوئی مرید ہے، کوئی مرید وہ فریفتہ ہو گیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کچھ ہے، تو انہوں نے وہ باندی کو جلاب دیے تو وہ 2-4 پیچس کی وجہ سے وہ اندر کا سب کچھ باہر نکلا تو بالکل وہ چہرہ پچکا ہوا. وہ تو فتنے میں مبتلا تھا نا، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ پہلے جیسی وہ شکل نظر نہیں آ رہی، وہ دائم ہے جہاں رہا وہ کہاں ہے. بتائیے وہی آ کر یہ وہی جو اس کی شکل جو ہے بالکل بدلی ہوئی آ رہا ہے. تو پھر شیخ نے تنبیہ فرمائی تمہاری اگر اس سے محبت نہیں تھی، اس کے اندر جو گندگی تھی نا یہ موجود تھی، اصل اس سے تھی وہ باہر نکل گئی تو سب کو ٹھنڈا ہو گیا. اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں آگے ہاں وہ بہت جلدی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ہاں اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت. بہرحال ہے ہاں بھائی بلا ضرورت بالکل بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرا نکاح شرع جامی پڑھتا تھا، میرا نکاح ہو گیا تھا. میرا نکاح گھر والی ہے میں شاہ جامی ہے اور 2 سال کے بعد رخصتی ہوئی تو میرا گاؤں میں نکاح ہوا. لیکن ایسا کوئی حجاب تھا، کوئی جھجک تھی کہ 2 سال یاد رکھنا کبھی اپنی گھر والی کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ملا، کبھی جھجک یاد رکھنا، کبھی کوئی بات چیت دور کی بات یاد. حالانکہ کئی دفعہ قریب سے بھی گزرا لیکن بس اپنی نظر جھکا کے چلا گیا. نہیں ایسے ہی طبیعت میں کچھ جھجک سی تھی بھائی. جب اللہ تعالیٰ بس یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ملائیں گے تو بھائی پھر اکٹھے دیکھ لیں گے. ابھی کیا ہے درمیان میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال جب تک نکاح نہ ہو یار، حالانکہ میرا نکاح ہو چکا تھا، میرے لیے بات چیت کرنا بھی جائز تھی، لیکن بس ایک جھجک ایک ہے بس. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ ہے اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ عافیت سے رکھے سب کو، اللہ عافیت سے رکھے. ہم فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ اب آپ یہاں پر دیکھ لیں، یہاں غالباً لکھا ہوگا یہاں ہاں یہ جزاک اللہ ہے لِأَلَّا. یہاں دیکھو لِأَنَّ تنوین. اب آپ دیکھیں خود ہی پڑھ کر بتلائیں بھائی مولانا مشرف صاحب یہ کہاں. اب دیکھو یہ اب میں نے بھی کوئی پڑھی نہیں ہوئی آگے اور روح المعانی ہے. یہ تقریباً 29-30 جلدوں میں یہ تفسیر ہے قرآن پاک کی ہے. علامہ روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی. اب یہاں پر اب یہ خود آپ نے جو لِأَنَّ تنوین جمع المؤنث فی مقابلۃ نون جمع المذکر آکنا فإن النون فی جمع المذکر قائم مقام التنوین فی الواحد فی المعنى
जमीअन कर लें। तो ये तनवीन कौन सी यहाँ लिखा जाता है? तनवीन है जमा मुअन्नस है। ये तनवीन जमा मुअन्नस की तनवीन ये जमा मुज़क्कर सालिम के नून के मुकाबले में है। फ़इन्न नून फ़ी जमिल मुज़क्करी, इसलिए कि नून जमा मुज़क्कर में ये कायम मकाम तनवीन के है। तो लिहाजा जमा मुअन्नस सालिम में हाँ उसी नून के मुकाबले में है, ये तनवीन आ जाएगी अगला। लेकिन फिर मैंने रखिया ने अब अगला मसला जो था याद रखना, अब वो यहाँ पर मगर यहाँ तो ये जमा मुज़क्कर सालिम के मुकाबले में यहाँ तो जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है, याद रखना था। अब इसको कैसे हल करेंगे? अब ये रूहुल मानी भी नहीं बात रहा है। तो फिर मैं करूँ ये जो दूसरी खिदमात हैं किताबों की, याद रखना, फिर उनसे ये अल्लाह ताला की तौफीक से फिर ये मसला फिर दूसरी जगहों से मुस्तंबत किया। मैंने कहा वो अदल की बहस से मुस्तंबत किया। हाँ कि यहाँ पर कौन सा है? हमलन अलन नज़ायर, याद रखना कि हम हमलन, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, याद रखना अदल को अदल है ना, या अदल को तीन मकसद के लिए फर्ज किया जाता है। एक तो कलमे को गैर मुनसिब बनाने के लिए, और दूसरा हाँ बोलो भाई अल्लाह, दूसरा मबनी बनाने के लिए, और तीसरा हमलन अलन नज़ायर, याद रखना। अब देखना शाहजामी कंदिया का मैंने इशारा कर दिया आपको अदल की बहस में, आप देखना कि अदल को तीन गर्जों के लिए फर्क किया जाता है। नंबर एक किसके लिए? और गैर मुनसिब बनाने के लिए। नंबर दो मबनी बनाने के लिए, याद रखना। और नंबर तीन, और मबनी बनाने के लिए कम अज कम तीन सबब चाहिए, याद रखना। हाँ तो मबनी बनाने के लिए और कौन सा? हमलन अलन नज़ायर, याद रखना है। अल्लाह ताला अपनी में नज़ायर पर हमल करने के लिए, याद रखना। हाँ वो उस जैसी मिसालों पर। तो वहां से चलो अल्लाह करे मुझे मौका मिल गया फिर बतला दूँ अभी, लेकिन इशारा मैंने कर दिया। आप देखना अदल की बहस में, आप देखना है इंशाअल्लाह जो काफिया में भी हमारे नेक असातिज़ा काफिया में को और इन सब में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं। जज़ाकल्लाह। ये रूहुल मानी है, ये भी मुताले में रखें अगर अल्लाह ताला तौफीक दे। अब इन किताबों का मुताला करें तो कहाँ आपको फुर्सत मिलेगी दाएं बाएं की चीज़ों की, बिल्कुल नहीं आगना। हाँ अल्लाह। तो तनवीन किसके लिए आती है? एक किस्म तनवीन है, तनवीन जैसे अक़िल्लिल्लौम आज़िला वल इताबन, अक़िल्लिल्लौम आज़िला वल इताबन, याद रखना। लगता है ये मैंने अभी ये रखा था ना, ये जो अशार वगैरह होते हैं ना, अशार वगैरह, याद रखना। इनमें यानी अपने जहन को इंतशार से बचाने के लिए आप ये तसव्वुर कर लिया करें कि ये मियाँ बीवी होंगे, बस मियाँ बीवी, बस ये तसव्वुर। फिर खाम खां आपका दिमाग भी मुंतशिर न हो और उसका उससे इंशाअल्लाह ख्यालात मुंतशिर नहीं होंगे। बस अक़िल्लिल्लौम आज़िला वल, ऐसी और ही मिसालें अब हैं मुतनब्बी में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत से अशार ऐसे आएंगे जिनमें बिल्कुल वो जो यूँ कह लें कि यूँ मजा जो क्या कहते हैं ये इश्क मजाजी है, वो क्या इस किस्म के अल्फाज उसमें होंगे वहाँ। तो उससे बेहतर यही है कि आप अपने यानी जहन को इंतशार से, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, इन किताबों की भी खूब है, ये मुतनब्बी वाला पढ़ाई सभी आकर